गई है मुकद्दस मत्ती रसूल के बारे लिखी गई इंजील में से, इस पे कुछ जो वर्ड है कंफ्यूज करने वाले हैं। यीशु ने चला कर कहा, जब हमने सामने में सुना एली एली लमा शबक्तनी, जिसका तर्जुमा है अरे मेरे खुदा, अरे मेरे खुदा मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसा हो सकता है हम जो यहाँ चर्च ऑफ इंडिया के लिए चर्च ऑफ पाकिस्तान के लोग बैठे, हमारा एक अकीदा है तसलीस फी तौहीद। जब तक ये तीनों अपनों पूरे नहीं होते, बाप बेटा और रूह कुद्दस, हम उस डिनोमिनेशन को नहीं मानते, मतलब उस अकीदे को नहीं मानते। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट नजर आता है कि यूं लगा जैसे बेटा जुदा हो गया। इसी मुद्दे को आज समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों यीशु को ये पुकारना पड़ा, अरे मेरे खुदा, अरे मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या तस्वीर टूटी, दोनों एक तरफ हो गए और मसीह एक तरफ हो गया। इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे कि खुदा जो काबिलियत के उत्तम दर्जा पर है, जो काबिलियत की ऐसी तस्वीर है कि उस जैसा ना कोई आया ना आएगा। काबिल इंसान, काबिल खुदा, और तस्लीस को तोड़ा कहता है अरे मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या वो अपनी जुबान से ये इकरार कर सकता है? अगर किया है तो इसके पीछे क्या राज है? हमने से हर एक को जब मूवी या ड्रामा जरूर देखा होगा, उन जुमलों में ऐसा सस्पेंस होता है कि पब्लिक इसका इंतजार करते हैं कि हो या किया, आपको हो या किया। इधर भी यही है कि इस सस्पेंस को बना के रखे गया तो इसने ये क्यों कहा कि मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तब बाप ने उसे छोड़ दिया। मेरे साथ एक कोलीग है, वो है तो क्रिश्चियन लेकिन बड़ी तस्वीर को बेस कहता है नहीं नहीं तस्वीर छोटी सी पाई, इसलिए मैं जरा करता हूं। अगर इसकी हम समझ नहीं रखते, यहाँ कुछ लोग मौजूद है तो जरूर है कि आज हम इस बुद्धि को सुलझाएं। क्यों उसने इतनी अजियत से कहा। अगर आपका बाप या बहन भाई छोड़ जाता है, सबको तजुर्बा होगा इसकी तकलीफ होती है। बहुत सारे बच्चे घर से हमारे भाग करते हैं, एक्सीडेंट में हलाक हो जाते हैं। एक मरियम नाम की खातून आती है, उसका जवान बेटा पिछले साल क्रिसमस वाले दिन एक्सीडेंट में हलाक हुआ। आज तक उसकी जल्दी हुई और हमेशा ये चलाते रहते हैं बिल्कुल छट गया, बिल्कुल छट गया। उस तकलीफ का इजहार मसीह ने क्यों किया ये तस्वीर से नोट करती, इसी को समझने की कोशिश करें। इससे पहले का अगर सिनेरियो गौर करें तो वो ऊपर अंधेरा छा गया है, जो हमने सुना बुलावट से अंधेरा छाया हुआ है। लोग परेशानी का शिकार होते थे, होया की कायम तमाम मुल्क पे अंधेरा छाया हुआ है और उस डर के माहौल में मसीह सबको से छूट सलीब पर हाथ में की इतनी अजियत से टूटे होंगे। हम देखते हैं वो बड़ा सा हथौड़ा लेकर कील ढोते जा रहे हैं और कांटे उसके सर पर, जो कि हमने पिछले करने में सुना कि कांटा लगे कितनी तकलीफ होती है। तो कांटों का ताज जो भी देख रहा था, लंबाई उसकी 3.5 से 9 के करीब उस झाड़ी की कांटे की लंबाई होती है। कितना हुआ होगा, कितना उनका चला रहे हैं और तकलीफ की वो शिद्दत है, अजियत बात है। पूरे करने का तो भारी सलीब उसके कदमों पर रखी गई है कि तू आप जाएगा और नॉर्मल चलना बड़ा मुश्किल होता है पहाड़ों से, और वो सलीब लेकर थोड़ी तरह पहाड़ी पर चल रहा है तो किसी लोग की थोड़े मार रहे हैं, थोड़ा मार रहे हैं, मुंह पे भी ठूसते और तब भी अगर तो खुदा का बेटा है जो शिकायत बहुत आगे बढ़ रहा था यहाँ की लोगों के अंदर होकर ताकि दोबारा पड़ जाए। अगर तो खुदा का बेटा जरूर करें क्या सर खुदा का बेटा तैयार है सामने से आया। और इस असीयत बात में बहुत के अंदर एक आवाज आती है, आई खुदा बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, आई बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसा कोई नहीं बोलेगा। यहाँ लिखा है आई मेरे खुदा, पहले कलमा में आई बाप को वापस राखा गया है, बाप ने अपनी बुक तेरे हाथ से सोचता हूँ यहाँ बाप है, इतने पर तो लाइक हो गया जो मैं कह रहा हूँ सस्पेंस बना के रखी तस्वीर पहुंच नहीं गई, बाप पे जाओ गया लफ्ज़ खुदा आ गया, आई मेरे खुदा, आई मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या ऐसा वाकया, क्या ऐसी भूल हो गई। और हम बार बार कहते हैं कि मसीह काबिलियत के उत्तम दर्जा पर है, उस पर कोई झोल नहीं आ सकती। और फिर भी आज वो बाप की बजाय लफ्ज़ खुदा कह रहा है, क्या सही टूट गई। यह आपका पैगाम जो है
हमारे लिए बेवकूफी है कि हमारे प्रेजेंट नहीं। यहूदी रवायत ये थी, किसी भी मुसीबत में, किसी भी वक्त जब ईश्वर का उनका मुताबिक करते कि ऊर्जा दी दुआ, साउंड दी दुआ, तो लिखा दी दुआ, एक दुआ और दुआ, तो हर तकलीफ में बाइबल मुकद्दस की आयत की तिलावत करते रहते थे। और लिखा है कि उसने शरीयत को बुरा किया और वो अपने आप को रात को साबित करते हुए इस दुख की घड़ी में ज़बूर 22 उसकी पहली आयत की तिलावत कर रहे हैं। आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? आपने छोड़ दिया था। हम देखते हैं ये पेशेंट गई थी जो उसी के मुकर्रर की गई थी और इन्हीं अल्फाज में दी गई थी, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और उनको ये खुदा छोड़ दिया था। और जब खुदा का फरिश्ता वहां से निकला तो जुदाई की इसके अफिया से वो खुदा उठा के इन फिर का कसूर है, गलती तो है की थी तो रुका वसीले पे गलती की थी, कोई गलती नहीं की थी, फिर क्यों इस आयत की तिलावत हो रही है? आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐसा अगर ये पेशेंट हुई है तो ये सारा पर बात है। ऐसे ही एक पूरा बात पेशेंट हुई है। चंद चीजें मैं देखता हूँ, सोने की रोटी हटाई जाती है, चंद उसमें जो खास बातें हैं वो पेशेंट हुई थी, पूरा बात पेशेंट हुई है। लिखा है वो आदमियों में फकीर और मजबूत गुजर गया। हकीम तुझे दर्देगा तो खुले मार रहे, थूक रहे, तबे कस रहे, फकीर हुआ, मजबूत हुआ। ये अपने इलाके से निकाल दिया गया, अपने खानदान से निकाल दिया गया, अपनी जमात से निकाल दिया गया और लिखा है कि प्रभाव की तुझे छोड़कर भाग गए और तू हो गया। मजा है, वो छोड़ के चले गए, अपने लोगों से निकाल दिया गया। और असीदी एक फिरका है जो दाऊद की बादशाह को कायम करना चाहते थे। एक हफ्ता पहले 5 संडे वाले दिन पूरे नारे लगाए थे कि होशना, जिसका मतलब है खुदा मुझे जाने दिया है, आपके वाला पर होशना, सारा बादशाह आ गया है। और फिर ठीक एक हफ्ते के बाद वो ही चला चला कर कहते थे इसे सलीम दो, इसे सलीम दो। इसलिए वो आदमियों में फकीर और मजदूर हो गया। वो हमारी अकाउंट इस वक्त से घायल हुआ, जख्म पाते, पूरे तौर पर के जख्म पाते, क्या ठोक के जख्म पाते, घायल कर दिया, कंटों का ताज उभार जख्म डाल दिया। हमारी अकाउंट इस वक्त से वो घायल हुआ, हमारी खातिर उस पर सियासत हुई, सियासत हुई है। बादशाह नहीं मारना चाहता, वो कहते थे कि मैं इसे छोड़ देता हूँ, सियासत हो गई, नहीं बराबर छाड़ देता है, हमारे लिए बराबर छोड़ दो, रात के साथ को दूर है, हमारी किस्तों में घूमने वाला साधु को दूर है, ताकि बाकी लोगों को दूर है, चोरी करने वाला को दूर है, लेकिन इसे सलीम हो, हमारे खातिर उस पर सियासत हो गई, हमारी अकाउंट के सबब से वो घायल हो गए। और जिस अज़ियत का ये होता है वो ये है, वो तरीका नहीं है, खुदा को ये पसंद आया कि वो कुचला जाए, बाप को पसंद है कि मेरा बेटा इसी तरह कुचला जाए। लिखा है कि खुदा को ये पसंद आया कि वो कुचला जाए और गमगीन उसे करे, उसे नहायत गमगीन करे, इसलिए गमगीन है वो कुचला गया, मारा गया और उसे गमगीन किया गया है ताकि वो गमगीन आवाज नहीं ये बचे, उसकी जान गवाई जाए। खुदा को ये पसंद है कि जान गवाई जाए, उन्हें ये पसंद की था और वो उस पसंद की को कबूल कर रहे हैं। मैं घायल होने के लिए तैयार, मैं सबक सहने के लिए तैयार, ये भूख रिपोर्ट किया है। और वहाँ और सबसे बड़ी रिपोर्ट जैसा रिपोर्ट की है, खुदावंद ने हम सबकी बरकरारी जितने भी ऐसे मौजूद हैं, खुदावंद ने हम सबकी बरकरारी उस पर ला ताकि हमारे गुनाहों के सबब से हमारा टूटा है घायल हो। ये इस बात की जो सबसे अहम आयत मुझे लगती है, खुदावंद ने हम सबकी बरकरारी उस पर ला दी। ऐसा क्यों? यूहन्ना इसका बाकी यूहन्ना की जीवन में बयान करता है, देखो ये खुदा का बंदा है जो जहान के गुनाहों को उठाया जाता है, वहां पाप का डाली नाप रहा है और यहाँ एक नबी जो है उसकी तस्दीक कर रहा है कि ये है खुदा का बंदा जिन्हें बाहर लिखा गया है, ये गुनाहों को उठाकर ले जाता है और मसलीब पर हमारे गुनाह
لے کر چلا جاتا ہے. اور یہ سب کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے ایک راز ہے. ایوب کی کتاب کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا پہلا ہی باب ہے شیطان کا اور خدا کا آپس میں مکالمہ ہوتا ہے. انہوں نہیں پڑھیں گے، بس میں وہ ڈائلاگ ہے جو توجہ دلانے کے لیے وہ کرتا ہوں. شیطان کو خدا نے جب کہا کہ تو نے میرے بندہ ایوب کو غور کیا، وہ کیسا صابر ہے، کیسا نیک ہے، کیسا راستگار ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جو تو نے اپنی بات لگا رکھی ہے تو وجہ یہ ہے، اگر وہ اس کو ہٹائے تو کیا وہ تیری تکلیف نہ کرے گا. تو خدا جو ہے انصاف کا خدا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے اتم درجے کا کامل ہے، وہ کامل انسان بن کر آیا ہے، وہ کامل خدا ہے، وہ یہ بات نہیں سن سکتا. لیکن ٹھیک ہے، اگر ایوب نے لوگ دائرہ پار کیا تھا میں تو اپنے آپ میں جدا کروں گا، اور وہ اکیلا ہی لے کر ہمارے گناہوں کو صلیب پر لے کر چڑھ گیا. کوئی تانا نہیں مار سکتا. تو باپ سے نا نال بننا دیکھ نہیں جائے اسماعیل سے پاتا پھر بھی تو ایک تکلیف کرتا. تو خدا نے تمام جہاں کی برکتاری اس پر لا دی، اور اس نے اکیلے نہیں ہمارے سب گناہ دھو دیے. لکھا ہے خدا نے ہم سب کی برکتاری اس پر لا دی اور آپ کی بنا ہو گیا. اور مسیح نے اس کا تجربہ کیا. پہلی دفعہ وہ اپنے باپ سے جدا ہوتا ہے، ساری برکتاری اس پر ہے، اور جب برکتاری اس پر ہے تو دیکھا ہے کہ خدا بڑی کو نہیں دیکھ سکتا. خدا بیٹا غلاموں اپنے پنڈے چلے اپنے تیرے سیکھتے باپ جدا ہو گیا ہے، اور اس اکیلے نہیں اپنے گناہوں ہمارے گناہوں کو اپنے خون سے دھو کر خدا اس بات کی داہنے طرف کی دیا جا بیٹھا. یہ وجہ تھی کہ اس نے وہ اذیت کا تجربہ کیا جب باپ اس سے جدا ہو گیا، اور اس نے اس اذیت سے بولا اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے. اور ایک اور بات جو دوسری طرف ہے کہ خدا ہمیں چھوڑ دیتا ہے تو ہم ہر طرح کی برکت کرتے ہیں. چند ماہ پہلے ایک چرچ میں مجھے جانے کا تجربہ ہوا تو بہت ہی نہیں ہے. دو پاسٹر تھے تو بڑی دعا نے کہا کہ انہوں نے جانے کا وہ چرچ نہیں ہوتی ہے. کلاس کے بعد وہ مجھے اسے گھر لے گئے. چلے کہ میں چرچ کیوں نہیں ہوتی؟ مجھے کہتے خدا اگر آ جاؤ میرا پتہ نہیں لیا سکتے کہا خدا اذیت اگر اسے آئی ہے تو ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، تکلیف نہیں کرتے. باپ نے مسیح پر تمام جہان کی برکتاری لا دی. اس نے پسند کیا ہے جسے کچلا جائے کہ وہ کوئی لوگ بروارے ہیں بیٹے کا نہیں جاتے، وہ تو پسند کیا ہے کہ کچلا جائے، غمگین ہو، ہماری گناہوں کے سبب سے گھائل ہو اور موت کر کے اس لیے بہت گوارا کرے. اسے پسند آیا کہ ہمارے لیے جان گوا دے، اور پھر بھی وہ کامیاب کے درجہ پر ہے. اور زبور 22 کی پہلی آیت کی تلاوت کر رہا ہے اے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے. کیونکہ مسیح جانتا ہے کہ لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تیرے دن اور رات اسی پر کیا کرے. وہ مرنے ہے، باپ کا ہو گیا ہے، انہیں بیٹھے دے دکھائی کرتے دے، تو پھر بھی شریعت کی کتاب اس کے آنکھوں کے سامنے ہے. تکلیف کا اظہار آپ کی زبان سے نہیں کر دیا آئے وہ مر گیا نہیں، بلکہ تکلیف کا اظہار بھی کلام مقدس کے اندر سے ہے. اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. ایسے بڑے سارے حالات ہیں کہ خدا نے چند لیڈر تیار کیے کہ وہ قوم بنی اسرائیل کی خلاصی کرے. موسیٰ اپنی غلطی کی وجہ سے مقدس سرزمین پر جا سکا. خدا نے اسے کہا تھا کہ اس چٹان سے کہنا تو اسے پانی دے جو چھوٹی کر جائے. خدا نے کہا کہ اس کو سرزمین پر جانے چاہیے. داؤد جس کا آج تک نام لیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے پسندیدہ ہے، وہ روزہ گناہ نہیں کر سکتا، وہ بھی اسرائیل کو چھٹکارا نہیں دلا سکا. اور پھر کیا ہوا؟ اسی کی سلطنت دو حصوں میں بڑھ گئی. یہودا علیحدہ سلطنت بنا لی، دوسری اسرائیل علیحدہ سلطنت بن گئی. کوئی لیڈر اس کا نہیں ہوا. لیکن جب یسوع آیا تو ہر آزمائش پہ پورا پڑا. شیطان نے بڑی کوشش کی کہ یہ کسی طرح فیل ہو جائے. پیدا ہوتا ہی ہے تو فزیکلی اسے بڑھوانے کی کوشش کرتا ہے اور پاس چلتا ہے، جس طرح رولا چلتا ہے. دوسری طرف جیسے کہ 40 دن کا ہم واقعہ پڑھتے ہیں تو وہ مان لیا آپ ہی آ جاتا ہے. 3 دفعہ آزماتے ہیں اور تینوں دفعہ
جو اس کے جواب دیے اس کلام مقدس کے اندر دیے، آزمائش میں ہے ڈائریکٹ شیطان کے سامنے، لیکن شریعت کی کتاب اس کے سامنے ہے، وہ اسی میں سے جواب دے، آزمائش میں بھی اسی میں سے، تکلیف میں بھی اسی میں سے، اور باپ سے جدائی کے دوران بھی کتاب مقدس اس کے سامنے ہے۔ اور جب وہ گھائل ہوا ہے، خدا کو پسند ہے کہ وہ گھائل ہوا، کتاب مقدس اس کے سامنے ہے، اس کی تکلیف کا اظہار، آزمائش سے لڑائی اور کچھ بھی ہو، کتاب مقدس اس کے آگے سے نہیں ہٹتی۔ اس لیے مسیح نے کامل نجات دہندہ ثابت ہو کر ہمیں بتایا ہے، جس کا پولس رسول اظہار کرتا ہے، آسمان کے تلے یا زمین کے اوپر دوسرا کوئی نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہو، بڑے آئے سارے ناکام ثابت ہو کرو۔ مسیح کی ایک کامل ہمارے پاس نجات دہندہ ہوا، اس نے سب کچھ ہماری طرف کے سبب سے کھائے ہوا، تکلیف ہوئی، اوپر پھوکا گیا، کانٹوں کا تاج پہنا اور کامل ثابت ہوا، اتم درجہ کا کامل ثابت ہوا، اس میں کوئی چھوڑ نہیں۔ عیسائی میں لکھے کچھ کو چھانے نہیں سی، کوئی ذرا سا ایرر نہیں تھا، اور وہ کامیاب اس کے درجہ پر پہنچا۔ اور اس لیے کلام مقدس نے اس کے پاور گواہی دی، آسمان کے تلے یا زمین کے اوپر دوسرا کوئی نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہو۔ اور کلسیوں 2 بار اس کی 14 میں لکھا ہے کہ اور حکموں کی وہ دستاویزات ڈاکومنٹس جو گناہوں کے سبب سے ہم عدم سے لے کر آج تک گناہوں کی وہ تمام ڈاکومنٹس جو ہمارے خلاف تھے، لکھا ہے وہ حکموں کی وہ تمام دستاویزات جو ہمارے خلاف تھی، اس نے صلیب پر کینوں سے جڑ کر ہمارے سامنے سے ہٹا دیا۔ لوگ ساری اخلاق پاس یہ لوگ اب سے اب ملاقات نہیں ہے، اور گناہ کی مزدوری کیا ہے، اور خدا نے کیا سب اوپر لا دی ہے، ہم سب کے گناہوں پر لا دی ہے۔ تو بہت صحیح اس نے موت گوارا کی، بلکہ صلیبی موت گوارا کی، تاریخ خاطر مر گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری خاطر مر زندگی میں مر گیا، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اور اگر آپ آگے بولتے ہیں تو پاکستان کی سوچ رہے ہو نا، بچپن کو لے کے ہوتا ہے ایک تو گناہ یاد آ جاتا ہے کہ ہاں بڑے چیک کر سکتے، ہم سب کے تمام گناہوں سے بیٹے پر لا دیے، اور ہماری خاطر وہ گھائل ہوا، اور گناہ کی مزدوری بائبل کیا کی ہے، موت ہے، اور اس نے ہمارے لیے موت صرف موت نہیں، اذیت کا موت، صلیبی موت گوایا کی۔ اگر پتہ لگ گیا ہے صرف کیونکہ وہ طلب کیا ہے صرف موت نہیں، اذیت کا موت برداشت کی، صلیبی موت برداشت کی۔ اور دیکھیے باپ کا حوصلہ، وہ جانتا ہے کہ بیٹا اپنے اندر سے رکھا ہے، اور بیٹا بھی جانتا ہے، اس نے پکار کر کہہ تو دیا ہے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، لیکن مشن سے دستبردار نہیں ہوا، مشن سے دستبردار نہیں ہوا۔ اور آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ جب سب کچھ اس نے یہ کر دیا، فتح بندی کا دھارا آتا ہے، تمام ہوا، یس میں نے یہ سب کچھ کر دیا، میں نے گناہ دھو دیے، میں نے نسل انسانیت کو نجات دلا دی، ان کے گناہ مٹا دیے، وہ دستاویزات جو میرے لوگوں کی ماہیت سے لے کر اب تک لکھی جا چکی ہے وہ میں نے مٹا دی۔ اس لیے وہ فتح بندی کا نعرہ مارتا ہے، اور مقابلہ میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جن کے نام مٹاتے ہیں آپ نے ملے گی اختیار نہیں، دوسری موت کا پر اختیار نہیں، ان سب کو مسیح نے ایک ہی بار صلیب پر اس کے گناہ دھو ڈالے، اور آپ کی خاطر میری خاطر صلیبی موت، اذیت کا موت دوبارہ کی، تاکہ وہ زندگی پائے۔ تو یہ دعویٰ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ تصویر سے جاؤ نہیں، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا نجات دہندہ مسیح ہے، اس نے بدل لیا ہے، اس لیے خون اسی نے بہا ڈالا ہے، دونوں کو اس کے خون سے بڑھا وہ ضرور ہے، تو جس کا جو کام ہے اس نے وہ اتم درجے پر بالکل کامیاب کے اسٹیج پر جا کر نبھایا ہے، آپ سے ہماری برکت آئی لاکھ سے دے دی، اس لیے وہ اذیت کا برابری طور پر ہے، اور شریعت کی کتاب اس کے سامنے ہے۔ اگر عزیزوں کو ہم غور کریں کہ اس نے ہمارے بزرگوں کی موت دی، وہ جو موت ہمیں دے دی ہے، اور دو موتیں دے دی ہے زمین پر، اور پھر جب انسان کے بعد دوسری موت آپ اور گندے کی جھیل میں دے دی ہے، وہ اس نے برداشت کر لی ہے، ہماری خاطر اس نے اذیت کی سہلی، وہ اس نے خود سہلی ہے، پہلی سال دوسری جب انصاف کے لیے آتا ہے، پہلی سال دوسری سہ اس نے لی ہے،
اور موت کی گوارا کر دیا منسی بھی اپنے آپ نے ٹکٹ نہیں کھاتا تو مارنا ہے 6 گھنٹہ مارنا. اگر اس نے ہماری معافی کے لیے سب کچھ سہا ہے تو ذرا غور کریں گے ہم مسیح کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جس نے حکموں میں عمل کیا ہے اس کو یسوع نے اپنا کہا ہے. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو یوحنا میں لکھا ہے تو میرے حکموں پر عمل کرتے ہو. اگر میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو نہ مجھ سے نہ میرے باپ سے محبت رکھتے. اس میں کوئی محبت نہیں. تو اگر اس نے سب کچھ ہمارے لیے سہا ہے اور ایک تجربہ بھی دیا ہے کہ باپ سے جدائی بھی صحیح ہے باقی تو ٹھیک ہے اور اس پر بھی مقابل اترا کہ اتنی پریشانی کے باوجود کوئی حملہ چلنے نہیں دیا اور گناہ ناتے جانے کے سبب سے آپ ہی کو بچا نہیں کیا بلکہ اس نے بھولا ہے. ہم کیا آپ کے لیے کر سکتے ہیں؟ کیا ہم جسمانی چیز اس کے لیے سہ سکتے ہیں؟ جو بیماریاں تکلیفیں خاندانی پریشانیاں سہ سکتے ہیں؟ روحانی تنہائی سہ سکتے ہیں؟ ہر طرح کی مشقتیں سہ سکتے ہیں؟ بڑا مشکل ہے. لیکن اگر ان تمام چیزوں میں ان تینوں باتیں جو میں نے کرائی ہے مسیح کو بھی پیش آئی ہے اور شریعت کی کتاب اس کے سامنے سجدے کی رکھی ہر بات کا ہر مشکل کا ہر آزمائش کا جواب اس کے پاس کتاب مقدس ہے. کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو کر ہی سکتے ہیں. کیا ہر بات کا جواب ہم کتاب مقدس سے لیں پھر سر موقع بات کر کے ساتھ گناہ نہیں یاد آئے گا. اگر ہم اس لہجے پر جواب کلام مقدس سے تلاش کر دیں کیا ہم اس طریقے سے اپنی ساتھ کبھی دکھا سکتے ہیں؟ اگر آج یہ وعدہ کریں گے ہاں ہر مشکل میں میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا. اگر کبھی سے جو گر جاتے ہیں تو ڈاؤن فال کی حضور گر دلاتا. بے شک وہ ایک ناکام لیڈر ثابت ہوا خلاصی دینے کے لیے مسیح کو نیچے آنے ثابت ہوا لیکن ہر گناہ کے بعد وہ خداوند کے حضور بیٹھتا گر دلاتا اور خداوند نے اس کی بابت کہا کہ میرے دل کے موافق میرا بندہ مجھے مل گیا. ہم یہ کر سکتے ہیں ہماری پرانی خطاؤں کو ہم یاد کر کے آج اس کے حضور روکے تھے مجھ سے معافی مانگ رہے کہیں کہ اب سے لے کر پچھلا جو ہوا تو ہوا میں خداوند تیرے حضور زندگی گزاروں گا تیرے حضور زندگی گزارا کروں گا. شریعت کی یہ کتاب میرے سامنے سے نہیں ہٹے گی. کوئی بھی مشکل کوئی بھی تکلیف کوئی بھی آزمائش آئے اس کا جواب ہے کلام مقدس سے تلاش کروں گا جس طرح تو کرتا رہا اور ہمارے گناہ دھل سکتے ہیں اگر ہم آج یہ وعدہ کریں اور اس کی اذیت کو تسلیم کر لیں کہ وہ میری خاطر ہوئی میری خاطر اس نے جدائی برداشت کی میرے خدا کی خاطر اس نے صلیبی موت دوبارہ کی تھی تو ہو سکتا ہے. اور اس کا یہ کرنے کا بھی ایک جواب کلام مقدس دیتی ہے. رومیو 10 بار اس کی 7 آیتیں ہیں. اگر تو زبان سے اقرار کرے اگر تو زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے پر ایمان لائے کہ خداوند نے اسے ہماری خاطر موت دی اور مردوں میں سے جلایا تو کیا کریں گے؟ نجات پائیں گے. ٹھیک ہے ہمارا نوٹ کر کے رومیو 10 بار 7 آیت ہے. اگر تو زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائیں گے. تو آج سے ہم نے یہ وعدہ کرنا ہے اگر یہ آج تک ہم نہیں کر سکے پچھلے سارے گڈ فرائیڈے میں کہا ہے ہم بس اب کل سن کے چلے جاتے ہیں. ہمیں اقرار کرنا ہے کہ خداوند نے ہمارے لیے یہ سب کچھ سہا ہے. اگر یسوع نے ہمارے خاطر ہمارے گناہوں کے لیے جان دی ہے تو کیا آج ہم یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کر سکتے ہیں؟ لفظی طور پر نہیں لیکن دل سے ایمان لائے اور زبان سے اقرار کریں اور ہر وقت اس کے حکموں پر عمل کریں. اس کو حکم ہمارے سامنے رہے تو آپ نے جان پائیں گے. آئیے اقرار کرتے ہیں اپنا ہاتھ بلند کریں گے آنکھیں بند کریں گے اور اقرار کریں گے. میرے پیچھے دوڑائیے گا. اے خدا یسوع مسیح ہمارے نجات دہندہ ہم اقرار کرتے ہیں ہماری خطاؤں کے سبب سے کھائے تھے ہمارے گناہوں کے سبب سے سیاست صحیح ہماری بدکرداری کو اس پر لاتی گئی ہماری خاطر کو کچھ آ گیا غمگین ہوا اور موت اور بلکہ صلیبی موت ہماری خاطر برداشت میری خاطر برداشت میرے بچوں کی خاطر برداشت کرتے ہوئے آج کے بعد دوبارہ جاتا رہتا ہے. ہم ہر طرح کی توہم پرستی سے اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں. اے یسوع ہمارے گناہوں کو دھو ڈال تاکہ ہم
तो आप तक रसाई ला सकते हैं। खुदा यीशु इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत। आइए दुआ करते हैं।